ٹریک پیجامہ پہننا میں کہاں منع کر رہا ہوں، ابھی تو فتوا دیں گے سب جائز ہے کہ ناجائز، لیکن وہ جائز ہی تو دکھا کر لوٹ رہا ہے، ناجائز دکھا کے کہاں لوٹے گا؟ اسے پتہ چل جائے گا ناجائز تو لوٹو گے کیا؟ دھوکہ کس کا نام ہے؟ دکھائی کچھ دے اس کے پیچھے کچھ اور ہو، دھوکہ کس کا نام؟ دکھائی کچھ دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے لنگی پہننا، مستقل سنت نہیں ہے؟ بولو آپ لوگ بولو، ہے نا؟ کہ اس گھر سے اس سنت کو نکال دینا ہے۔ اور ان کے یہاں ایک گاؤں ہے جہاں پر مولوی بھی لنگی پہن لے تو دوسرا مولوی کہے گا کیا گانڈا ہو گیا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں تو جا کے تحقیق کر لینا، میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے معلوم ہے۔ ایک گاؤں ہے تمہارے یہاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سب، اور لنگی کو مایوب سمجھتے ہیں، معلوم کر لینا، تمہاری پبلک میں بیان کر کے آیا کاشی میرا میں، اور لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو ٹریک پیجامہ پہنا کے کیا کیا اس نے؟ کہا پہلے لنگی ہٹاؤ، مستقل سنت، سطر کھل جاتا ہے، اس میں سطر کا اہتمام کم رہتا ہے۔ اچھا، تو آج تک جس نے لنگی پہنا ہے اس کا سطر سارے گھر والوں نے دیکھا؟ جا کے میرے گھر پوچھو، میرے سونے کی حالت میں سطر دیکھا؟ یہ بچے بڑے ہوئے دیکھا کسی دن مجھے ننگا سویا ہوا کہ لنگی سر پہ منہ پہ چلی گئی؟ اور کسی کی چلی جاتی ہے تو پوچھو نا کیا طریقہ ہے اس کا، نیچے آگے پیچھے دونوں کو ملا لو، یہاں گرہ لگا دو، نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ ملا لو، اس میں گرہ لگا دو، اسی لنگی سے باندھ دو، وہ کبھی گھٹنے کے اوپر جائے گی نہیں۔ تو جس گاؤں جانا نہیں اس کا پتہ کیوں پوچھنا؟ جب ہمیں لنگی نہیں پہننا ہے اس لیے لنگی نکالا۔ کیسی بے حیائی! اس کو ننگا ہونے کی عادت بنا دو، اس کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھینچ کے لے کے جائے گا اور پھر اس کی سطر کو خود دکھائے گا۔ اس کے بعد جو لوٹنے کے راستے ہیں شکیل بیان نہیں کر سکتا، جانتا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا نقصان، پینٹ پہنا کے جاتا تھا، آج بھی پہنا جاتا ہے، پینٹ میں بیلٹ لگایا جاتا ہے، پینٹ کا بیلٹ ہوتا ہے، آج بھی ہے۔ خالی بیلٹ کی دکانیں تھی بھنڈی بازار پر جس میں صرف بیلٹ ملا کرتا، آج بھی ہوگی عبدالرحمان اسٹریٹ میں کہیں نہ کہیں ہے، بیلٹ ملتا ہے۔ یہ بیلٹ کیوں تھا اس کے ساتھ؟ پینٹ کے ساتھ بیلٹ کیوں تھا؟ دین کی بات سنیں گے تو بولیں گے ایسا کیوں ہے، اور انگریز کی طرف سے آئے گا تو ایک دفعہ نہیں پوچھیں گے ایسا کیوں ہے۔ اس لیے بیلٹ ہوتا تھا کہ ابھی گھر سے ناشتہ کر کے فل کر کے چلائے، دوپہر تک اس کو بھوک لگے گی تو ایک پوائنٹ اور جو ہول بنا ہے کھسکا کے ٹائٹ کر لے گا نا، نیچے نہیں اترے گی نا۔ ابھی لنچ کرے گا تھوڑی دیر کے بعد، 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد لنچ کیا، پھر پیٹ پھولے گا، ارے پیٹ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ تو اب یہ کھانا کھانے کا تو کھانا کی وجہ جب پیٹ کھولے تو پھر یہ 1-2 پوائنٹ آگے لوز کر لے گا۔ کہا ٹریک پائجامے میں الاسٹک ڈالنا، پیٹ بھرا ہو تو لوز، پیٹ خالی ہو تو لوز، نہیں ہمیشہ ٹائٹ رہنے دینا۔ ہمارے یہاں حکیم صاحب آتے تھے، مر گئے اللہ مغفرت فرمائے، ایسے ہی ایک جوان آیا، اس نے کہا پیٹ کی بہت تکلیف رہتی ہے، انہوں نے ایسا ہٹایا اس کی ٹی شرٹ اور اس کو پکڑا یہاں پائجامے کو، اس کے ٹریک کو، اور کھینچا کہ اتنا ٹائٹ پہنو گے تو پیٹ خراب نہیں رہے گا تو کیا اچھا رہے گا؟ ایک ٹریک کیا بھیجا ہے، بے حیائی بھی بھیج دیا ہے اور صحت بھی برباد کر دیا ہے۔ نہیں یار، ابھی دنیا وہ بابا ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں کی لاتا ہے، دن بھر یہی سوچتا ہے، اس کو کوئی کام دھندا نہیں ہے۔ اس کے بھائیوں سے ملو، بولو اس کو کچھ کام دینا، بیکار کیوں چھوڑا ہے؟ سب کو ایسی باتیں کرتا ہے یہ، کرو انکار، کرو بحث مجھ سے۔ اور یہ پیجامے میں کیا ہوتا ہے؟ کمر بند ہوتا ہے، یہاں والے ناڑی اور ناڑا بولتے ہیں، لیکن یہ کام کا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے آرام سے اور لوز کر کے بیٹھے تاکہ ٹائٹ نہیں رہے، اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ اس کو ٹائٹ کیا اور اس میں کھانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اللہ نے فلیکسیبل بنایا پوری بدن کو اور پیٹ کو تو خاص طور سے۔ یہ دن میں کئی ٹائم کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، پورا بدن ویسے ہی رہتا ہے، ہلا تو سکتے ہو لیکن کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پیٹ ہمیشہ کم زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ سیکھو گے، کہاں جا کے سیکھو گے؟ جو سکھاتا اس کے پاس تمہارے پاس ٹائم نہیں سیکھنے کا، تمہارے پاس کام بہت ہے۔ ارے یہ بہت اہم کام ہے، نسلیں بچ جائیں گی، اس لیے گھر میں لا کے لنگی رکھو، بچوں کو کہو کہ لنگی پہن، سطر نہیں کھلے گا، یہ یہاں سے یہاں گرہ باندھ دے، سطر نہیں کھلے گا۔ اور نیت کر سنت کی، نیت کر، سطر کا چھپانا فرض ہے، اس لیے اس میں گرہ لگا رہا ہوں۔ گرہ لگانے پر نیت لکھی جائے گی فرض کی ادائیگی کے لیے۔ کیا لکھا جائے گا؟ لگا رہا ہے لنگی میں گرہ، اور یہ لکھا جا رہا ہے فرض کی ادائیگی میں، اس کھانے میں لکھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا؟ لٹ گئے، ایک دم لٹ گئے، سب لٹ گیا، جو دیکھا لائے، جو دیکھا لائے، جو دیکھا لائے۔
وہ دیکھو، پہلے اس کو معلوم کرو اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. اور تم کو عقل نہیں ہے، ابھی تم لوگ اتنے سے ہو. پوچھو نا، اتنی بڑی عمر کا بیٹھا ہے 74 سال والا تمہارے پاس، پوچھو نا اس سے. نہیں معلوم ہوگا تو سرچ کر کے بتائیں گے، پوچھ کر بتائیں گے. دعویٰ نہیں ہے، نہیں معلوم ہوگا تو پوچھ کر بتائیں گے. لیکن پوری زندگی سیکھا ہے. اس لیے جو کہہ رہا ہوں مانو ہماری بات کو. جب یہ دعا اہتمام کے ساتھ کرو گے کہ اللہ پاک مجھے نفس شیطان کے ہر دھوکے سے بچا لی. صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتا ہوں اس میں وہ دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے سے بچا لی. تو دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 10 دفعہ صبح پڑھو، 10 دفعہ مغرب بعد پڑھو، 10 دفعہ سوتے وقت پڑھو. بھول جاؤ اگر مغرب بعد کسی وجہ سے، اول تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ سب سے پہلا کام یہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فلاں کام ہمیں متوجہ کرے گا اور یہ ہماری دعاؤں کو چھڑوائے گا. اس کام کو پہلے بتا کر آ جاؤ کہ مجھے مغرب کے بعد بات کرنی نہیں ہے، مجھے مغرب بعد کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ 5 کام تم لوگ کر لینا اپنا. ہم دعا پڑھ کے پھر بات کریں گے. ہم تم کو ایسے ایسے رئیس دکھائیں کہ جن کے کاروبار کے تو پوچھو نہیں کتنا بڑا کاروبار ہے، لیکن وہ کہتے نہیں میرے وقت کا معمول تو میں پورا کروں گا، یہ اس دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ کرتے ہیں. اس لیے یہ پڑھو بار بار، 10 دفعہ صبح پڑھو، 10 دفعہ بعد مغرب پڑھو، 10 دفعہ سوتے وقت پڑھو. سب دھوکے دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے کہ صبح 10 دفعہ پڑھ لو، دن بھر شیطان سے محفوظ رہو گے. اور نہ جانے اور کتنی کتنی دعائیں ہیں، مگر چھوٹے اعمال بتاتا ہوں تاکہ کر لو. تو سب کریں گے انشاءاللہ. جس نے کپڑا نہ خریدا اب کپڑا خریدنے نہ جائے. عید کے دن کپڑا نیا پہننا ضروری نہیں ہے، جو اچھا اپنے پاس ہے اس میں سے اچھا پہن لے. اب آج کے بعد اس گھڑی سے لے کر چاند نکلنے تک میں، بلکہ عید کی نماز پڑھنے تک میں جو کچھ لوٹنا ہے سب لوٹ لو. اور یہ کہ طبعی تقاضا ہے لیٹنے کا تو تھوڑی دیر کمر سیدھی کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ اور بولو نہیں ہم تو پڑھیں گے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کہا سب آپ لوگ آنے کی برکت سے باتیں ہوئی ہیں کام کی. اور برتن تو سب اپنے گھر کے بدل ڈالو. بیوی کہ اس میں نہیں پکاؤں گی تو بیوی مت بدل دینا. تو وہ بولے سب بدل دو تو بیوی بدل دیں، بیوی مت بدلنا، بیوی وہی رہنے دو. اپنی بیوی کے اندر حسن تلاش کرو، مل جائے گا. اللہ مجھ کو میری نظروں میں میری بیوی کو حسین ترین بنا دی. بولے یہ بھی دعا مانگنے کی ہے کیا؟ ہم نے مانگا ہے تو پایا ہے. دادی سے جس طرح دادا باپ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے نا کہ دادی کو ابھی شادی کر کے لے کر آئے ہیں. پوچھو، اب باتیں بہت ساری ہیں. ابھی زید آرکیٹیکٹ آیا لے کر، دوپٹے لائے ہوں. امی اور ہماری اہلیہ خریدنے گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے اس میں انا للہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ مطلب بڈھی جیسے لائے ہوں گے. اب کھولا تو وہ ایک دم جیسے لگتا ہے کہ 80 سال کی بڈھی کے. میں دھیرے دھیرے بیٹا، میں نے کہا بیٹا دوپٹہ بہت آ گیا گھر میں بیٹا، تیری امی کو پہنا دی. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دفعہ مجھے فون کیا تھا کہ اب بابا یہاں دوپٹہ کاٹن کا بہت اچھا ملتا ہے، لے کر آؤں، امی کے لیے لے کر آؤں. میں نے کہا لے کر آ مگر امی کے لیے نہیں امی کے لیے لانا چاہ رہا ہوں. نہیں میں نے امی کے لیے نہیں بابا آپ کی اہلیہ کے لیے لانا چاہ رہا ہوں. میں میری اہلیہ کے لیے نہیں. تو پھر کس کے لیے؟ میری دلہن کے لیے لے کر آ. میری دلہن کے لیے لے کر، جیسے دلہن پہنتی ہے نا ویسا لے کر آ. جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ میری دلہن ہے. شرعی مسئلہ بھی ہے، میری دلہن ہے کیا نہیں ہے؟ کہ لکھا ہے کہ 70 سال کی ہو جائے تو اب دلہن نہیں رہتی. کہیں لکھا ہو تو بتاؤ. مانگو نا کہ اللہ پاک میری نظروں میں میری بیوی کا حسن ایسا دکھائیے کہ باہر کی حسیناؤں سے بالکل مستغنی ہو جاؤ، مجھے کوئی اچھی نہیں لگے، یہی اچھی لگے بس. تو جب یہ مانگو گے تو وہ مل جائے گا، تو وہی اچھی لگے گی. اس لیے سب باتیں کہاں تک، لیکن دھیرے دھیرے کچھ آتی ہے تو سن لو اور گھر میں پیار سے رہو. گھر کا اندر کا ظلم سجدوں کے کیف سے محروم رکھ رہا ہے. گھر کے اندر کا ظلم سجدوں کے کیف سے محروم رکھ رہا ہے. وہ ظلم خدا کے گھر میں دل لگنے نہیں دیتا. باہر لے جاؤ. یہ دل اللہ کے گھر میں رہ ہی نہیں سکتا. ظالم کا دل ہے یہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کا دل باہر ہی رہے گا. یہ ظالم کا دل ہے. اس لیے جو کچھ ہوا سب سے توبہ کرو، معافی مانگو، راضی کرو، ہدیے ہدایت دو، دل خوش کر دو. اور ایک کو نہیں نبھا سکتے تو 2 کو نبھا نہیں سکتے. پہلے پریکٹس کر لو، ایسی نبھا لو. پھر جب اتنی اچھی لگنے لگے گی، پرلطف زندگی ہو جائے گی تو تم بولو گے یار اپنا مزہ کرکرا کیوں کرنا. جب پرلطف زندگی ہو گئی تو پھر کہو کہ اپنے کو کباب میں ہڈی لانے کی ضرورت کیا ہے. کسائی سے کہتے بھائی کباب کے لیے قیمہ ہے، ہڈی مت ڈالنا. یہ مزے کے لیے بیوی ہے، اس میں ہڈی مت ڈالنا.
اٹھاؤ قرآن کرو اگر تم انصاف کر سکتے ہو. ہے نا مفہوم؟ یہ اجازت کے ساتھ یہ مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے پوچھا نا کہ تم کو کچھ قرآن کا یاد ہے؟ کلو وشربو، ایسے ہی کلو وشربو ہے، کھاؤ پیو. بولے قرآن کے کچھ یاد ہے؟ بولے یہی یاد ہے، کلو وشربو، کھاؤ پیو. ایسے ہم کو یاد ہو گیا دوسری بیوی، چار چار چار. ابھی کیا چار ڈالے گا کیا؟ سر پہ بال بھی نہیں بچے گا. اگر چاروں کالج والی ہوئی تو بس پلاننگ کے ساتھ لوٹیں گے. میں ایسے کروں گی، تم ایسی بولنا، تم ایسا بولنا، تم ایسا بولنا. چاروں مل کے پلاننگ کریں گے، چڑھائیں گے، اور جتنا گھر میں مال تمہارا ہے سب سونے کی شکل میں اپنے ہاتھ میں پہن لیں گے. چلو اللہ ہم سب کو ہر ظاہر باطن کے فتنے سے بچائے، اور جو کچھ ہو سب عین سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور فرائض کی نکلی ہوئی جان کو واپس لوٹا دے. اس اہتمام سنت پہ یہ فرائض جاندار بنتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے.